سیٹھ ہانڈی والا نے باقاعدہ اپنے منہ پر ہلکی سی چپت رسیب کر کے شرمندگی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل پلازا ول میں ملاقات ہوگی۔ خانم نے رخصت کی اجازت چاہی اور اپنے منصوبے کی پہلی کڑی مکمل ہونے پر وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ پروین کو اس نے صرف یہی بتایا کہ اسے سیٹھ ہانڈی والا کے ساتھ 2 دن گزارنا ہے اور روانگی پر اسے اپنی منزل سے سیٹھ سے چوری چھپے آگاہ کرنا ہے تاکہ سیٹھ کو شک بھی نہ گزرے اور خانم بھی باخبر رہے۔ پروین بیچاری حوانکوں کی طرح سر ہلا دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسے کس چکر میں قربانی کی بکری بنایا جا رہا ہے۔ پروین کو اس بات کا احساس تو ضرور ہونے لگا تھا کہ سیریل میں کام کرنے اور کچھ اخبارات میں ماڈلنگ کروانے کے بعد سے وہ شہر کی نمبر 1 ماڈل اور ایکٹریس بن چکی ہے، لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات نقش ہو کر رہ گئی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف خانم کی بدولت ہے، جس نے پروین کو ایک معمولی سی طوائف کی ناجائز اولاد تھی اور کسی طرح میٹرک پاس کر لیا تھا، زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ جب سے وہ خانم کے زیر حفاظت آئی تھی، اس کی ترقی ہونے لگی تھی۔ خانم نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اسے قدم بقدم آگے بڑھایا تھا۔ اس کی ماں اور جیلی باپ کو اس کی دونوں بہنوں اور ہیروئن کے عادی بھائیوں سے گندے علاقے سے نکال کر شہر میں ایک گھر رہنے کے لیے لے کر دے دیا تھا، اور ان خدمات کے عوض اگر وہ پروین کی جان بھی مانگتی تو اس سے دینے سے کیا انکار تھا۔ دوسری لڑکیوں کے برعکس جنہیں خانم معمولی بات پر پیٹ ڈالتی تھی، اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ صرف 1-2 مرتبہ غصے میں اس نے پروین کو 1-2 تھپڑ ضرور مارے تھے، لیکن یہ بھی اس کا حق تھا۔ پروین کے والدین کو خانم کی طرف سے ایمانداری سے ان کا حصہ مل جاتا تھا اور پروین کے لیے آسائشوں کے تمام دروازے کھلے تھے۔ اس کے والدین کو علم تھا کہ یہ ساری رونق میلہ صرف اور صرف خانم کی وجہ سے ہے۔ اگر اس نے اس مرحلے پر بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو شاید پھر انہیں دوبارہ اس بازار میں واپس جانا پڑے، جہاں جانے کا تصور ہی بڑا ہولناک تھا، کیونکہ اب حالات بدل چکے تھے اور اس بازار کے دروازے بھی ان پر بند ہو چکے تھے۔ ذرا ہوشیاری سے، سمجھ گئی نا؟ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے خانم نے کہا۔ جی خانم، آپ بے فکر رہیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے اطاعت گزاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس موئے ویشی کو زیادہ فری نہ ہونے دینا، ابھی تمہیں بہت ترقی کرنی ہے۔ یہ بڑے بڑے سیٹ کتوں کی طرح تمہارے پیچھے اپنی توندیں ہلاتے پھریں گے، انہیں تمہاری ایکٹنگ سے، تمہاری ماڈلنگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان موذیوں کا اگر کچھ تعلق ہے تو صرف تمہاری کشش سے، خانم نے پیشہ ور نائکہ کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں خانم، میں جانتی ہوں۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ جمائی۔ واقعی پروین سے زیادہ اس تلخ سچائی کا ادراک اور کس کو تھا؟ اس نے زندگی کے تمام زینے اسی طرح سر کیے تھے۔ اگر اس کے پاس خوبصورت چہرہ نہ ہوتا تو اس کے جیلی باپ کی عمر جتنا سیاہ منہ اور موٹی توند والا ٹی وی ڈائریکٹر اسے اس سیریل میں شاید نوکرانی کا رول بھی نہ دیتا۔ اسے اگر کچھ ملا تو خانم کے تعلق اور اس کے ہاتھوں پروین کے بہترین استعمال کی بدولت۔ دونوں سہ پیر کو پلازا پہنچ گئیں۔ یہ سیٹھ ہانڈی والے کے شہر میں موجود بہت سے دفاتر میں سے ایک دفتر تھا، جس کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل تھی کہ یہاں وہ خاص مہمانوں کو بلایا کرتا تھا یا پھر بہت اہم قسم کی بزنس میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ سیٹھ نے دونوں کا بڑے جی جان سے استقبال کیا۔ ان کے اعزاز میں انتہائی پرتکلف چائے بہت قیمتی کراکری میں پیش کی گئی۔ خانم کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی روانگی کے فوراً بعد ہی سیٹھ نے بے تکلفی کا مظاہرہ شروع کر دیا، جو پروین کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ اس کے خیال سے یہاں مناسب نہیں، اس نے سیٹھ سے کہا۔ جیسے آپ کو حکم۔ سیٹھ نے جوکروں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اور ترنگ میں آ کر اسے اپنے 2-3 مضافاتی بنگلوں کے متعلق بتا کر اس کی چوائس دریافت کی۔ پروین نے ان میں سے ایک کا نام لے دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہیں چلتے ہیں، میں ذرا 5 منٹ لوں گا۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، معذرت، ہانڈی والے نے اپنا بڑا سا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا اور اس سے اجازت لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شاید وہ ان 5 منٹوں میں اگلے 2 دن کے پروگرام نمٹانے گیا تھا جو اسے پروین کے ساتھ اپنے اس بنگلے میں گزارنے تھے۔ یہ کمرہ ہر لحاظ سے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا سویٹ دکھائی دے رہا تھا، جہاں انتہائی قیمتی فرنیچر بھی تھا اور ٹی وی کے ساتھ ایک بڑی اسکرین لگا کر اسے سینما کی شکل دے دی گئی تھی۔ پروین نے اس کے باہر نکلتے ہی اپنے موبائل فون پر خانم کا نمبر ملایا اور اسے اپنی اگلی منزل سے آگاہ کرنے کے فوراً بعد بند کر دیا۔
جس کے بعد اس نے ملکہ باتھ روم کا رخ کیا اور اپنا میک اپ درست کر کے باہر آ گئی۔ اب وہ ٹی وی سے دل بہلانے لگی تھی، جس پر دنیا کے قریباً تمام چینل دیکھنے کی سہولت حاصل تھی۔ قریباً 10 منٹ بعد سیٹھ ہانڈی والا کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنے 3-4 منٹ دیر سے آنے پر پروین سے بیکاریوں کی طرح ہاتھ باندھ کر بار بار معذرت کی۔ اب وہ روانگی کے لیے تیار تھے۔ سفر آغاز کرنے سے پہلے سیٹھ ہانڈی والا نے سونے کا ایک قیمتی لاکٹ اور نوٹوں کا ایک بنڈل اسے تھما دیا۔ یہ سب کچھ آپ کے شایانہ شان تو نہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے دوستی کے آغاز پر یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ اور پروین نے بڑی نخوت اور ناز و انداز سے اس تحفہ کو قبول فرما لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انتہائی قیمتی اور آرام دہ مرسڈیز کار میں میوے سفر تھے۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن اس کے لیے وہ بظاہر اندھا، گونگا اور بہرا ہی بنا ہوا تھا۔ قریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو انہیں اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیتی، جہاں وہ اپنی وحشت و بھرمیت کو تسکین دینے کا سارا سامان سیٹھ ہانڈی والا نے جمع کر رکھا تھا۔ ہائی وے پر پہنچنے تک شام گہری ہو چکی تھی۔ آٹومیٹک نظام رکھنے والی گاڑی کی لائٹس خود بخود جل گئی۔ قریباً 1 گھنٹہ کے سفر میں پروین کو ایک لمحے کے لیے بھی تھکان یا بے چینی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنا زندگی میں اتنی آرام دہ گاڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ 2-3 مرتبہ وہ خانم کے ساتھ ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس میں دارالحکومت کے چکر لگا چکی تھی، جہاں اس کے ذریعے خانم نے اپنے کام نکلوائے تھے، لیکن اسے اتنے آرام دہ اور سہولت کا احساس تو اسے وہاں بھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی میں موجود آئس باکس میں مشروبات سجے تھے، جو سیٹھ ہانڈی والا وقتاً اسے پیش کرتا رہا۔ اپنی مرضی کے میوزک سے وہ دل بہلاتے رہے۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا۔ اب رات ڈھل چکی تھی۔ گاڑی نے موڑ کاٹا اور ہائی وے سے اس ذیلی سڑک کی طرف مڑ گئی، جہاں سے انہیں اپنے بنگلے تک پہنچنا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے چاروں طرف ہولناک سناٹا تھا۔ یہاں پر سیاہ رات کے لمبے اور مہیب سائے پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہاں سے آگے 15-20 میل تک دونوں طرف ویرانی تھی، جس کے بعد پھر آبادی کا نشان دکھائی پڑتا تھا۔ ابھی وہ بمشکل 2-2.5 میل ہی چلے ہوں گے جب انہیں سڑک کے درمیان ایک جیپ کھڑی دکھائی دی۔ سیٹھ ہانڈی والا نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں 2 پولیس کے سپاہیوں کو ٹارچ چلاتے ہوئے دیکھا۔ شاید یہ کوئی پولیس ناکہ تھا۔ کبھی کبھی یہاں پولیس ممکنہ حفاظتی اقدامات کے تحت ناکے لگایا کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں ان کی موجودگی پر سیٹھ ہانڈی والا کو بہت غصہ آیا۔ الو کے پٹھے، انہیں بھی آج ہی مرنا تھا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے ان کی طرف گردن موڑ کر شاید حکم دریافت کیا تھا، کیونکہ سیٹھ کی اجازت کے بغیر وہ پولیس تو کیا، کسی بھی ایجنسی کے ناکے پر گاڑی نہیں روک سکتا تھا، خواہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ بریک پر پاؤں رکھنا، اسے میرا صحیح تعارف نہ کروانا، سیٹھ نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ دونوں سپاہیوں کے نزدیک اس نے بریک لگا کر گاڑی روک دی اور ڈرائیور نے صرف اپنی سائیڈ کا شیشہ تھوڑا سا کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے درست لہجے میں سپاہیوں سے پوچھا، لیکن دونوں سپاہی اس درمیان ٹارچ کی روشنی گاڑی کے اندر پھینک کر شاید اس کے مسافروں کی شناخت کر رہے تھے۔ پھر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ان میں سے ایک نے بدستور ٹارچ جلائے رکھی، جبکہ دوسرے نے ٹارچ کا رخ جیپ کی طرف کر کے شاید کوئی مخصوص اشارہ دیا تھا۔ جیسے ہی اس کا اشارہ موصول ہوا، 3 نقاب پوش جنہوں نے ہاتھوں میں کلاشنکوف پکڑ رکھی تھی، برق کی سی تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ وہ شاید جیپ کی آڑ میں اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ کسی کو دکھائی بھی نہ دے سکیں۔ ان میں سے ایک نے حیرت زدہ اور اچانک پڑنے والی افتاد سے گھبرائے ہوئے ڈرائیور کی کن پٹی پر کلاشنکوف کی نالی جما دی اور اسے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا، لیکن ڈرائیور نے جو صرف وقتی گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بعد اب سنبھل چکا تھا، بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ گاڑی بھگا نہیں سکتا۔ اس طرح وہ سامنے 8-10 گز کے فاصلے پر سڑک کے درمیان کھڑی جیپ سے ٹکرا جائے گا۔ اس نے پہلے اس پوزیشن میں ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال کر نکلنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ اپنے سیٹھ کی زندگی کا خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اگر جیپ کو ٹکر مار کر نکل جاتا تو بھی 3 کلاشنکوف سے بیوقت نکلنے والی گولیاں انہیں چھلنی کر کے رکھ دیتی۔ اس کے لیے سوائے سرنڈر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بادل نخواستہ اپنے ہونٹ کاٹتا وہ باہر نکل گیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، گن بردار نے سختی سے کہا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ڈرائیور کو اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ صرف ڈرائیور ہی نہیں، سیٹھ ہانڈی والا کا باڈی گارڈ، رازدار اور ماضی کا معروف گنڈا تھا۔ شٹ اپ، دوبارہ کوئی سوال نہ کرنا۔
اس گن بردار نے ڈرائیور کے پہلو میں بندوق کی نالی لگاتے ہوئے کہا، مرد کے بچے ہو تو مجھے ایک موقع دے کر دیکھو۔ ڈرائیور پھٹ پڑا، لیکن اس کے سوال کا جواب اسے اپنے سر پر لگنے والی اس زوردار ضرب کی صورت میں موصول ہوا جو اس گن بردار کے دوسرے ساتھی نے اپنی گن سے دستے سے اس کے سر پر لگائی تھی۔ ڈرائیور کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح وہیں پر گر پڑا۔ سالہ بہت مرد بنتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس گن بردار نے ڈرائیور والی سیٹ سنبھال لی۔ سیٹھ ہانڈی والا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ خلاف توقع صورتحال اس کی جان بھی لے سکتی تھی، اور دوسری طرف پروین کا برا حال تھا۔ خوف سے اس کی گگی بن گئی تھی، اور وہ پٹی پٹی نظروں سے کبھی سیٹھ کی اور کبھی حملہ آوروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنے والے نے آٹومیٹک دروازے کا لاک اپنے دائیں ہاتھ سے کھولا اور باہر کھڑے حملہ آور نے ہینڈل کھینچ کر دروازہ کھول دیا۔ سیٹھ صاحب باہر تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ سیٹھ ہانڈی والا ہیں۔ چلو اچھا ہو، ہم تو کسی اور کا انتظار کر رہے تھے، اس نے بڑے نارمل لہجے میں کہا۔ سیٹھ نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن اس نے کھلے دروازے سے سیٹھ کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ہانڈی والا لڑکھڑا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دیکھو سیٹھ، تم دل کے مریض ہو، زیادہ ہلچل تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اپنی جان سے جاؤ گے، جو ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی بری بات ہے۔ اپنے پہلوان کا انجام تو تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے باہر سڑک پر اوندے منہ پڑے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا، جس کے سر سے خون پر نالے کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ لو گولی، زبان کے نیچے رکھ لو۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے دل کے مریضوں والی مخصوص گولیوں کی ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ سیٹھ نے فوراً ہی اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ گولی زبان کے نیچے رکھنے سے اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی۔ تم جو چاہتے ہو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے جانے دو، اس نے بمشکل کہا۔ ہم ایسا ہی کریں گے، اور امید ہے تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ چپ چاپ ہماری ہدایات پر عمل کرو اور اس جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ گن بردار نے ہانڈی والا سے کچھ کہنا چاہا،